کہ قرآن مجید میں پروردگار عالم کا ارشاد گرامی ہے، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے تمہیں جو قبیلوں میں، خاندانوں میں اور شعبوں میں بانٹا ہے تو یہ فوقیت اور برتری کے لیے نہیں ہے، سبحان اللہ، لتعارفوا، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو، علی مولا، علی مولا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ایک دوسرے کی معرفت ہو، پہچان ہو۔ سبحان اللہ۔ اور اپنی پہچان کے لیے ہی سادات نے طے کیا کہ ہم سادات کی بچی ہی لائیں گے اور سادات میں ہی بچی دیں گے تاکہ ہماری پہچان قائم قائم رہے۔ ہے، جی جی، سبحان اللہ، فوقیت اور برتری کا تصور تو اسلام میں ہے ہی نہیں۔ سبحان اللہ، اسلام تو ذاتی اور نسلی تفوق اور جو پہلے چلا کرتا تھا، یہ ہمارا قبیلہ ایسا ہے، ہمارا قبیلہ، اس کو مٹانے کے لیے آیا ہے۔ سبحان اللہ۔ جی، حضرت نے سے جو میں نے بات عرض کی، اس کا حضرت نے قرآن اور بڑے سہل انداز میں آپ نے ذہن نشی کر دیا، اور آپ نے پورا ادب اور احترام کو سامنے پیش کیا۔ اور مختصر یہ ہے کہ اگر آپ سادات کرام کی صاحبزادی کا احترام کر سکتے ہیں تو آپ کے لیے شہزادی بالکل جائز ہے نکاح کے لیے۔ اب حضرت سے دوسرا ایک عام فہم سوال عرض یہ ہے، جو خاص کر کے میں گجرات میں دیکھ رہا ہوں اور ہمارے علاقوں میں زیادہ پایا جاتا ہے، اور اصل میں تو وہ بھی میں حضرت سے پیش کر دوں کہ بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے، اور تقریروں میں بولتے رہتے ہیں اور عام محفلوں میں بھی لوگوں کے ذہن میں ایک ہی بات اتاری جاتی ہے، وہ یہ رہتی ہے کہ ہاتھ صرف سادات کرام کے ہی چومنا چاہیے اور کسی کے نہیں۔ خیر، تو حضرت سے میرا یہ گزارش ہے کہ حضرت اس پہ روشنی ڈالیں کہ ہاتھ چومنے کے لیے، اور ہاتھ چومنے کے لیے کیا ضروری ہے کس شخص کے ہاتھ چوما جائے، اور کیا صرف سادات کرام کے ہی ہاتھ چوما جائے۔ حضرت اس پہ روشنی ڈالیں۔ اصل میں دیکھیے، چومنا جو ہے یہ کوئی عبادت میں تو شمار اس کا ہے ہی نہیں۔ سبحان اللہ، اس کا تعلق عبادت سے نہیں ہے، اس کے کئی پہلو ہو سکتے ہیں۔ چومنا تعظیم کے لیے بھی ہے، چومنا احترام کے لیے بھی ہے، محبت کی دلیل بھی ہے، اور چومنا شفقت کے لیے بھی ہوتا ہے۔ بچے کو آپ چومتے ہیں تو وہ شفقت ہوتی ہے، اور دوست کا ہاتھ چوم لیا یا اس کا پیشانی چوما تو یہ محبت کی دلیل ہے۔ ماں باپ کا ہاتھ چومتے ہیں تو یہ تعظیمی پہلو ہے، تعظیم کی نشانی ہے۔ چومنے کے کئی پہلو ہو سکتے ہیں۔ یہ سوچنا، یہ خیال کرنا کہ صرف سادات ہی کا ہاتھ چوما جائے، یہ ضروری نہیں ہے، یا ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، یا شرعی کوئی قباحت بھی نہیں ہے اگر کسی غیر کا بھی ہاتھ چوما جائے، اس لیے کہ چومنے کا تعلق تعظیم اور دل کے جھکاؤ اور دل کے میلان سے۔ سبحان اللہ، جس کی طرف آپ کا دل کا میلان ہو، آپ اس کی دست بوسی کر سکتے ہیں، قدم بوسی کر سکتے ہیں، اس میں کوئی قباحت والی بات ہی نہیں، اور ایسا سوچنا یا ایسا بیان کرنے والا خود جاہل ہے، بالکل، سبحان اللہ، جہالت ہے یہ، اس طرح کی سوچ رکھنا یا اس طرح کی سوچ کو لوگوں میں بیان کرنا۔ جی جی، یہ تھوڑی کہ سادات کا دست بوسی کرنا افضل ہے، اچھی چیز ہے، بے شک، نسل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم ہے، وہ بھی تعظیمی پہلو آتا ہے۔ جی جی، تو اگر یہ کہا جائے کہ صرف سادات ہی کے ہاتھ چومو تو ماں باپ کے بھی نہیں چوم سکتے، اگر آپ کے ماں باپ سید نہیں ہیں تو بالکل، یہ تو کوئی بات نہیں، جبکہ ماں باپ کی تعظیم تو واجب ہے، قرآن کی روح سے واجب ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت نے بہت ہی بہت اچھے انداز میں ہمیں چومنے کا پہلو بھی سمجھایا۔ آخری حضرت سے ایک بات گزارش ہے بہت ہی، کہ یہ محرم کا مہینہ چل رہا ہے، اس سے حضرت مجھے یاد آ گیا کہ محرم میں ہم دیکھ رہے ہیں خاص کر کے یو پی وغیرہ میں تو چلتا ہے، لیکن ہمارے جو گجرات ایریا ہے، خاص کر کے سوراشٹر اور بروڈا ایریا ہے، اس علاقے بعض گاؤں میں تازے محرم میں اور تعزیہ داری کے سامنے ماتم کر رہے ہیں، اور ماتم کر رہے ہیں وہ بھی اہل سنت کر رہے ہیں، عوام اہل سنت کر رہی ہے، اور ایسا بھی نہیں کہ اس علاقے میں پڑھا لکھا طبقہ نہیں ہے اور پیران عظام نہیں ہے، سب کچھ ہے،
پھر مجھے یہ سمجھ میں نہیں حضرت آتا ہے کہ آخر یہ عوام اہل سنت کو ماتم کرنے کا یہ اتنا جوش آ کہاں سے گیا، اور ان کے پیچھے کون ہے جو ان کو یہ تعلیم دے رہا ہے؟ ایسا کچھ اس پہ آپ روشنی ڈال سکتے ہیں، یا اس کے کون ذمہ دار ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے اس میں تو ذمہ دار جو ہے وہ ماحول ہے، اور لا علمی جہالت اس کی ذمہ داری ہے۔ ہماری لا علمی ہے، ہماری جہالت ہے جو ہم یہ ماتم وغیرہ کر رہے ہیں۔ جہاں تک تعزیہ داری کا تعلق ہے اس پہ علماء کرام کا اختلاف ہے، اور بہت سے اکثر علماء نے یہ کہا کہ بھئی ہم یعنی شبیہ روضہ امام حسین بنا کے رکھنا اور اس کی زیارت کرنا جائز ہے، اور وہ اس لیے صرف جائز ہے کہ اس کو دیکھنے سے ہمیں سیدنا امام حسین کی یاد آئے گی اور ان کے غم میں ہم شریک بھی ہو سکیں گے، یہ ہے اصل پہلو اس کا۔ تو وہاں تک تو جائز ہے، لیکن یہ ماتم یہ تو شیعوں کا خاصہ ہے، یہ تو شیعوں کے یہاں ماتم لازم اور ضروری مانا جاتا ہے۔ اب اگر اہل سنت پر جماعت کر رہے ہیں تو ہمارے علماء پر بھی لازم ہے اور ہمارے مشائخین پر بھی لازم ہے کہ ان کو اس کام سے روکا جائے، صرف زیارت کی حد تک محدود رکھا جائے کہ زیارت کریں آپ اور امام حسین کی یاد منائیں، مگر ماتم تو ہم اپنے ماں باپ کا نہیں کر سکتے، یعنی اگر ان کا انتقال ہو جائے تو ماتم کرنا وہ شریعت نے اس پر حرام کا فتویٰ دیا ہے، تو پھر ہم تعزیے کے لیے ماتم کریں یا امام حسین کے نام پہ ماتم کریں، یہ ماتم تو بالکل شریعت اسلامیہ اس کی اجازت نہیں دیتی، یہ تو مطلقاً حرام ہے۔ حضرت نے ماشاءاللہ حضرت کا بہت میں شکر گزار ہوں کہ حضرت نے کافی بہترین اور کافی عام فہم الفاظ میں ہم تک جو ہماری جو عوام اہل سنت کی جو اصلاح کی ہے، اللہ اس کے پیارے حبیب کے صدقے تو فیض اور سرکار صابر پاک کے صدقے تو فیض، سلطان مخدوم اشرف کے صدقے تو فیض، حضرت کی عمر میں اللہ برکت عطا فرمائے، اور حضرت کا کرم ان کا فیض اہل سنت پہ تا دیر تک قائم رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔